السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسألت من ذريتي بواد
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سیرتدار پیارے بزرگوں نوجوان بھائیوں بچیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ الرحمن کی سچی کلام قرآن مجید قرآن رشید کلام اللہ سنو جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 تلاوت کی تھی۔ جمعہ المبارک کی ادائیگی واسطے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک زندگی ہے جمعہ المبارک اللہ تعالیٰ اول وقت دے ادا کرن کی اللہ توفیق عطا فرمان۔ ماہ ذوالحج 18 آج اس کی تاریخ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان حجاج کرام حج واسطے گئے نے انہوں کی واپسی ہو رہی ہے، اور کئی پہنچ گئے نے، کئی پہنچ رہے ہیں اور پہنچن کی تیاریاں کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حاضری حج بیت اللہ الحرام اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمان، اور اللہ تعالیٰ حج کر کے جڑے آئے نے اللہ انہوں حج دی حفاظت دی بھی توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی نیکی کریے، نیکی کر کے انہوں چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ وہ حفاظت کرنی چاہیے، اور نیکی کر کے جو سب تو پہلی چیز ہے وہ ہے قبولیت کی دعا کہ اللہ ساڈا یہ عمل جو بھی اسی کریے، نماز پڑھنے روزہ رکھنے قربانی کرنے قرآن کی تلاوت کرنے تہجد پڑھنے اللہ دے راہ اندر صدقہ خیرات کرنے صلہ رحمی کرنے کوئی بھی نیکی دا عمل ہے وہ کر کے اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی ساری دکھانی چاہیے، اور ایک دعا کرنی چاہیے جیڑی دعا ہے قبولیت دی، ربنا تقبل منا، اللہ جڑا عمل کیتا ہے ساڈا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ قربانی دے جانور اساں اللہ دے راہ اندر قربان کیتے نے، نہر کیتے نے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جڑا جنہاں قربانی کی اللہ ساڈا قربانی کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، اور جڑے نہیں کر سکے انہوں نے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سانو توفیق دے اسی بھی مال دی وسعت ہوئے برکت ہوئے تو اسی بھی تیرے راہ دے اندر جانور خریدیے اور قربان کریے۔ جانور اللہ دے راہ دے اندر قربان کرنا بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، اور اس کو پڑھ کے اور بھی مزہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ نال قربانی کرے۔
چھری اپنے ہاتھ ہوئے، قربانی دا مینڈا جانور ہے، وہ گردن تے چھری آپ بندہ چلائے. اور اس کو بھی زیادہ مزہ اس بات کرے کہ جانور پہلا خرید کے انہوں پالیا پوسیا جائے، انہوں کھلایا پلایا جائے، اور پھر انہوں کی قربانی اپنے ہاتھی کی جائے. یقینی گل ہے تصور پیدا ہوتا ہے جی بندہ اپنی سکی اولاد جہی ہے وہ اللہ کے راہ اندر قربان کر رہا ہے. قربانی کے موقع سے تھی دیکھا ہوئے گا بڑے بڑے احباب نے جڑے ایسے نے کہ جنہ سال ہر سال جڑا جانور پالے بڑی انہوں کی نگہداشت کی، کھلایا پلایا، انہوں نے پیار کیا، محبت کی، اور جانور بھی ایسے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے ذہن اندر بات بدیت کر دیتی ہے، بات پا دیتی ہے کہ جانور بھی اپنے مالک نال بڑے مانوس ہوتے ہیں، بڑے ہی مانوس ہوتے ہیں. اللہ اللہ، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ رحم ہے. تو اپنے ہاتھ نال جڑے جانور قربانی کرتے ہیں نا پال کے، وہ انج روندے نے قربانی کے جانور کو قربان کر لگیا جی اپنی اولاد کی جدائی جڑا کہ انسان کو رواندی ہے. یہ جانور جڑا سی اپنے جنہوں ایک 4 مہینے 6 مہینے سال کر لو پالنے اور پھر قربانی کر لگا، سانو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سارے دل جڑے نے وہ قرار نہیں پکڑتے. جے اپنے ہاتھ نال چھری پھڑ کے اپنے لختے جگر کو لٹا کے چھری گردن تے رکھنی پوے تو پھر کی حال ہوئے گا. اللہ اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب میری گل اتنی ختم ہوئی سی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا دیتا نا اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل انہوں اپنے تو جدا کرو اور وادی غیر ذی زرع جتھے کوئی فرد و بشر نہیں، بے آب و گیا زمین ہے، جتھے کوئی آبادی نہیں، اتھے چھوڑ کے آؤ. اور فرمایا عند بیتک المحرم، میرا جو عزت و حرمت والا گھر ہے وہ دے قریب چھوڑو. حضرت خلیل علیہ السلام نے چھوڑے اور پھر اللہ کے دعاواں کیتیاں نے. 3 دعاواں کا ذکر میں پچھلے جمعے کیتا سی. پہلی دعا اللہ کے خلیل علیہ السلام نے جو سب تو پہلا اپنے علاقے کو مصر کو چھوڑیا ہے، عراق کو چھوڑیا. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے بچوں جدو حضرت خلیل علیہ السلام امتحانات کے اندروں گزرتے ہیں پہنچے نے فلسطین. فلسطین کے اندر پہنچن تو پہلا خلیل علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. وہ دعا کا ذکر بھی پچھلے جمعے کیتا سی. دعا کی تھی فرماندے نے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں نیک اولاد نورینہ اولاد عطا فرما. نیک اولاد، اولاد منگنی بھی اللہ کو تے منگنی بھی نیک. خالی اللہ کو یہ نہیں آخر اللہ اولاد دے، اللہ بیٹا دے، اللہ دھی دے، اللہ بیٹے دی لوڑ اللہ بیٹا دے دے، دھی دی ضرورت اللہ دھی دے دے. جدوں بھی منگنی اولاد نیک منگنی. اور کی کہنا ہے اے دعا جڑی ہے کثرت دے نال جڑے بے اولاد نے کرو اور انہوں اپنا وظیفہ بناؤ. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں نیک نیک اولاد عطا، نیک فرزند عطا فرما. ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ کے کولوں اولاد طلب کرن لگیا نیک اولاد دا سوال کرنا ہے، کیونکہ نیک اولاد ہوئے گی نا انسان کو سکون ملے گا. انسان کی زندگی کے اندر اولاد جڑی ہے وہ باعث سکون جڑی ہے وہ ثابت ہوئی. اور اگر اسی یہ اولاد دے طلب تے یہ دعا نہ کی پھر نتیجہ وہی ہوئے گا جو آج کل ہو رہا ہے کہ باپ اپنے
پتر دے کولوں ڈردا ہے تے جیڑا پتر ہے وہ اپنے باپ دے اگے آکڑدا ہے، یہ پھر نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ تمہارا دعا پہلے ہی کرنی ہے بے اولاد دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، میرے خلیل نے جب دعا کیتیاں نے اولاد دیا، اللہ فرماتے ہیں اساں بشارتاں سنائیاں نے علم والے بیٹے دیاں، نیک بیٹے دیاں سب بشارتاں سنا دیتیاں نے۔ خلیل علیہ السلام دا ایک وصف اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ، ایک وصف اللہ نے بیان کیتا ہے، فرمایا ابراہیم لأوّاہ حلیم، میرے ابراہیم نرم دل بھی بڑے تھے، علم والے بھی بڑے، خلیل علم والے۔ اسماعیل بیٹا جو اللہ نے دیتا ہے یہ بھی علم والا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر بات کہی ہے، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اللہ اساں علم والا بیٹا اپنے خلیل کو عطا کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے، ہن اللہ پاک کے سامنے کو دعا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کی کہتے ہیں فرماتے ہیں رب الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ فرماتے ہیں میرے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے کہ تو بڑھاپے دے اندر اپنے خلیل نو بیٹیاں دی دولت دے نال نعمت دے نال نوازیا ہے، تو بڑھاپے دے اندر اسماعیل بھی دیتا ہے تے اسحاق بھی دیتا ہے۔ میرے اللہ تو دعاواں سننے والا ہے۔ ان ربی فرماتے ہیں بے شک میرا رب، ان ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، دعا کو سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میرے کولوں منگ میں تینوں عطا کراں گا، میرے کولوں منگ لے میں تینوں عطا کراں گا، کیونکہ منگن والا کوئی ہوئے تے عطا کرنے والی ذات بڑی ہوئی مہربان ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو منگ بندیا اور جتھے تھوڑ نہ موڑ ہوئے، اللہ کو منگ بندیا اور جتھے تھوڑ نہ موڑ ہوئے، پردے ڈھک لئی لے بندہ عمر نہ چور ہوئے۔ اللہ پاک کو منگنا ہے، اللہ اپنے بندے دی لاج رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو منگے اللہ کو منگن کا چج ہونا چاہیے۔ کھڑے بہ کے منگو، یقین کامل نال منگو، اور ایک دھیان رکھ کے منگو، بے دھیانی نال نہیں منگنا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ کو طلب کیتا اور اللہ نے عطا کیتا ہے، اور جب اللہ نے نعمت دے دیتی ہے پھر رب دا شکریہ ادا کرنا ہے، جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے۔ اجڑا کلمہ ہے نا، کلمہ حمد الحمدللہ، یہ کلمہ اللہ دی تعریف والا کلمہ ہے، اور یہ شکر ہے، کلمہ شکر ہے۔ الحمد جڑا کلمہ شکر ہے، جی کوئی کسی سے احسان کر دینا تو احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، ہم کہنا چاہیے کہ اسی عام دفعہ کہنا مہربانی یار، شکریہ یار، کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ کوئی نعمت دے دے تو اللہ دی دتی نعمت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور تیسری دعا حضرت خلیل علیہ السلام نے سب تو پہلا اللہ کو ڈھیر اولاد منگی، پھر اولاد ملی ہے، پھر اللہ پاک دے خلیل علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیتا ہے، اور پھر یہ اولاد مل گئی ہے نا،
ہن اس اولاد دی بیٹھک چنگی رکھنی چاہیے، یہ ماحول سونا بنانا چاہیے، اولاد نو جڑا کہ ضائع ہونے تو بچان دا بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے سوسائٹی، اچھی سوسائٹی کا انتخاب کرو اولاد واسطے، اچھی بیٹھک دا، اچھے ماحول دا، چنگا ماحول ہوئے گا نا تو اولاداں چنگیاں رہن گیاں، یہ ماحول برا ہوئے گا تو اولاداں بھی بریاں ہون گیاں۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اچھی سوسائٹی کا انتخاب اپنی اولاد واسطے کیا، تے اپنی اولاد کو لیا اور فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی زمین دے ایسی وادی دے اندر ٹھہرایا ہے جڑی ہے تے بے آب و گیا ہے، یعنی جتھے کوئی رونق نہیں۔ اللہ لیکن اللہ ایک گل ہے، تیرا عزت و حرمت والا گھر قریب ہے، بیت اللہ وہ جڑا نا یہ پچھلے جمعے میں دسیا سی یہ نشاندیاں ہیں۔ طوفان نوح جدو آیا نا حضرت خلیل علیہ السلام تو پہلے طوفان نوح کے اندر بیت اللہ سارا ختم ہو گیا، صرف یہ جڑا نا تھوڑی جی نشاندہی ہے، اور اس جگہ سے بہت بڑا درخت جڑا کہ وہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے نشاندہی کی، فرمایا میرے خلیل اپنی اولاد یا اپنی بیوی کو اس جگہ پہ چھوڑ گیا، اور فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں ایتھے اپنی اولاد نو بسایا کیوں؟ تاکہ میری اولاد جڑی ہے وہ نمازی بن جائے، نمازی بنے، نماز پڑھے۔ مسجد کے گوان رہنا، مسجد کے قریب رہنا، یہ ایک فائدہ ہے کہ اولاداں ساڈیاں جڑیاں نمازی ہوں، اور ایک کدوں ہون گیا جدو اسی خود نمازی ہواں گے، خود نمازی ہواں گے۔ اگے میں تمہیں ذرا کوئی تفصیل اپنی پھر بیان کر رہا۔ حضرت خلیل علیہ السلام اللہ پاک نے حکم دیتا، فرمایا میرے نبی ابراہیم جی اتنے چھوڑ کے حضرت خلیل نے دعا کیتیاں نے آپ واپس آ گئے، اور کچھ مدت مزید تو بعد حضرت خلیل علیہ السلام گائے بگائے چکر لگایا کر دے، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کھان پین دا جدوں سامان یہ ختم ہو گیا ہے تے اماں جی حاجرہ انہاں دے اللہ اللہ دودھ جڑا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پی رہے نے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ماں کو اگر خوراک ملے گی تے ماں دے سینے دے اندر دودھ موجود رہے گا، اگر نہ ملے گی تو پھر دودھ جڑا ختم ہو جائے گا۔ ہن سیدہ حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل دے رون تے مضطرب ہوئیاں، بے قرار ہوئیاں، اور دوڑیاں صفا تو مروہ تے مروہ تو صفا، 7 چکر لگائے، ایک چکر دینا صفا تو مروہ ایک چکر بنتا ہے، انج نہیں کئیاں نہیں پتا، وہ نہیں سیکھ کے جاتے اتنے جا کے وہ مشکل جو پہ جاتے وہ صفا تو شروع کر کے نا مروہ دے آگے وہ سمجھنے ایک چکر ہویا، نہیں صفا تو صفا دے آگے ایک چکر نہیں ہوتا، بلکہ صفا تو مروہ دے ایک چکر ہے۔ تو حضرت حاجرہ دوڑیاں جدو اللہ پر 7واں چکر ہے نا پہاڑی تے کھڑیاں نے تے اللہ کی طرف ایک غیبی آواز آئی، آواز بے زبانہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگیاں تو کون ہے؟ یہ تے میری خیر خائی کرنا واسطے آئے ہیں تے میرے سامنے آ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دے کول آئے، فرمایا اللہ دے حکم دے نال ایڑی جڑی نو پیر نو ایڑی نو زمین تے مارو، زمین تے ماریا تے چشمہ جڑا ابل پیا، اور اس چشمے نو زمزم کیا جاتا ہے، زمزم دا معنی ٹھہرنا ہے۔ سیدہ حاجرہ نے جدو فرمایا نہ کیا رشتہ کیا لگا، جاؤ جا کے تیری جڑی ہے نا پریشانی اللہ نے حل کر دی،
واپس آئیاں ویکھیا اسماعیل علیہ السلام بیٹھے نے تے اور پانی جڑا کہ وہ نکل رہا ہے، پریشان ہو گئی پانی نکل رہا ہے تے پانی جدوں ویکھیا نا کہ وہ اگے چلا ہے، وہ یعنی مڈیر بنا دیتی اور مڈیر بنا کے کہنے لگیاں زم زم، یہ مانا ٹھہر جا کہ اگے نہ تو اگے نہ جا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ میری والدہ سیدہ حاجرہ دے رحم فرمان فرمایا اگر وہ زمزم نہ کیتیاں مڈیر نہ بناتیاں تے زمزم نے پوری دنیا تے پھیل جانا، پوری دنیا تے یہ زمزم ملے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے پاؤں دے وچوں ملے۔ اج یہ اسی پینے ہاں اور پی کے لذت بھی حاصل کرنے ہیں اور پی کے برکت بھی حاصل کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد سے پیو گے اللہ مقصد تہاڈا پورا کرنا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جدوں قرآن بیان کردا ہے جدوں اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن لگ پے دوڑن لگ پے، مفسرین نے لکھا ہے کوئی 10-12 سال کی عمر ہو گئی ہے تے ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے خواب کے اندر دکھایا فرمایا میرے نبی ابراہیم جیڑی چیز تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے میرے راہ دے اندر قربان کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذوالحج خواب آیا، خواب دے اندر دیکھدے نے صبح اٹھے تے اللہ دے راہ دے اندر اونٹ جڑے نہر کر دیتے، پھر رات نوں سوتے نے خواب آئی ہے محبوب سونے ہو میں اس تو بھی ود کے عزیز چیز دی قربانی کا تواڈے کول مطالبہ کرنے آ۔ پھر صبح اٹھے اللہ اللہ پھر جڑا کہ رسول اللہ دے راہ دے اندر اونٹ جڑے نہر کر دیتے نے، پھر بعد طور دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دے اندر دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے نو لو تے انہاں نو میرے راہ بیٹے نو میرے راہ دے اندر قربان کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نو تسلیم کیتا ہے۔ نبی دا خواب بھی حقیقت تے مبنی ہویا کردا ہے، اے بھی وحی دی ایک قسم ہے۔ اللہ اللہ تیرے تے میرے خواب دے اندر شک ہو سکدا ہے لیکن نبیاں دے خواب بھی حقیقت تے مبنی ہویا کردے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب آیا ہے، سوچن لگ پے اس دن دا نام یوم الترویہ جڑا رکھ دتا گیا یعنی سوچو بچار والا دن۔ حضرت خلیل کہنے لگے واہ میرے ربا اے کیسا امتحان ہے، اللہ اللہ تیرے کولوں طلب کیتا ہے تو عطا کیتا ہے بڑھاپے دے اندر نور نظر عطا کیتا ہے تے اللہ اس دی قربانی دی اور میرے کولوں مطالبہ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو یقین محکم ہو گیا نکل پے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے کول اہلیہ دے کول پہنچے اور اپنے بیٹے نو جا کے کہنے لگے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ چلن پھرن دے قابل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کہنے لگے انی ارا فی المنام، او میرے بیٹا میں تیرے نال ایک مشاورت کرنے واسطے آیا، مشورہ کرنا آیا۔ جی میرے ابا جان کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھیے خواب کے اندر بیٹا میں تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کی خیال ہے؟ ہائے ہائے تیرا کی خیال ہے؟ کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ 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 اچھی تربیت دا اے اثر ہے، اچھی تربیت دا تے اچھے ماحول دا اے اثر ہے۔ کہنے لگے میرے ابا جان افعل ما تؤمر
نے حکم دیتا ہے، فرمایا جو تمہیں اللہ نے حکم دیتا نا وہ کرو. یہ نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ابا جی یہ خواب ہے، ابا جی چلو میں سوچنا، ابا جی ویکھ لو تواڈے بڑھاپے دا میں سہارا. یہ نہیں کیا، بلکہ فوراً ہائے ہائے اندر یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اے ماں باپ دی نال جڑا نا احترام انہاں دا اور طریقہ ہے. حضرت خلیل نے اپنے مشرک پیو دا احترام کیتا ہے، زندگی اپنے باپ واسطے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، احترام کیتا ہے. پیو نے کہا ابراہیم چھڑ دے میرے معبوداں نوں پیڑا نہ کہہ، نہیں تو میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیا یا کرو کر دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا با ہوش نہ ہن میرے بھی بازو وچ طاقت آ گئی، یہ نہیں کرتے، بلکہ کی کہا اِذْ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. اے میرے باجان تہاڈا کر تانوں مبارک. چھڑ دیا کرو یار، پیو نال کدی لڑائی ہے ساڈی. او باپ نوں تے اللہ نے درجہ ہی بڑا دیتا ہے. جے باپ آکھے نا پترا میرا گھر نکل جا باہر، فوراً بسترا پھڑیا کر، کپڑے پھڑیا کر، آکھے ابا جی ٹھیک ہے تسی اپنے گھر رہو، گھر تہاڈا تانوں مارا میں جا رہا. ڈرنا نہیں چاہیے باپ دے، اڑنا نہیں چاہیے باپ دے کے. کیوں کہ زندگی دے اندر جو کچھ ہے وہ باپ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو تے تیرا مال سب تیرے باپ دے. ہر کسی موقع اگر باپ نال کوئی انبن ہے تو اس انبن نو مکان واسطے باپ نو سب کچھ دے دے. آکھو بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ سوچ یار یہ تے وڈیرا ہو گیا، مینوں اللہ نے طاقت دیتی میں کما لاں گا، جا کے کما لاں گا، کوئی گل نہیں. جے تیرے بیوی بچے نے انہاں نوں ہی لے کے ٹر جائے، نہ سوچیا کر کے انہاں دا کی ہوئے گا. اللہ مالک ہے، اللہ کے توکل. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی اللہ دی ذات تے توکل اینڈ کرو جویں پرندے کرتے کہ پرندے صبح اپنے گھونسلے چوں نکلدے نے خالی پیٹ خالی پوٹا لے کے نکلدے، انہوں نہیں پتا کہ ساری روزی کتنے، اٹھتے ہیں پرواز کرتے ہیں، اللہ انہوں نے روزیاں دیتا ہے. اور واپس جب پلٹتے ہیں اپنے گھونسلے کے اندر، فرمایا انہوں نے پوٹا بھریاں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی اس طرح توکل اللہ پہ کرو تو انو اللہ رزق وہ چھو دین جتھے تہاڈا وہم و گمان گیا. پر ساڈا توکل ہی نہیں اللہ دی ذات، ساڈا توکل مادیت دے پیچھے ہے، مادی اسباب نو دیکھ رہے ہیں کہ یار اسی کراں گے کی، کماواں گے کیویں، ساڈا بنے گا کی، سانوں کی کچھ نہیں ہوئے گا. اللہ دی زمین بڑی ہے، لوگ کرایہ تے رہن دے تو طاقت اللہ نے محنت کر، مزدوری کر، تو مکان کرائے تے لے، اللہ تیرے تے تینوں دا نتیجہ اللہ ضرور دین گے. میرا ایمان ہے میں قرآن دے واقعات، احادیث اور سیرت کو سامنے رکھ کے گل کر لینا. اگر تو اس گل تے اس سوچ نو لے کے کہ یار میں اپنے باپ نال لڑنا نہیں، گھر چھڑ دے گا، بیوی بچے لے جائے گا، اللہ تینوں بہتر سبب جڑا کہ وہ لگا دے گا، اللہ تیرے تے اپنی رحمت کرے. جے تو اپنے باپ دے احترام وچ کام کرے گا. اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تسی کرو جو اللہ نے تانوں کہا ہے، مینوں تسی صبر کرنے والے ہیں جو کہو گے میں بے صبرا نہیں ہوں، میں بے صبرا نہیں ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ فلما اسلم فتلہ للجبین. جب باپ تے بیٹا دوویں ہن اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہ چل پتر تو راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ چلو رہن دینے. نہیں نہیں، جیڑا ارادہ کیتا وہ پورا کرن واسطے تیار ہو گیا. باپ تے بیٹا قرآن بیان کردا ہے فلما اسلم وتلہ
تلہو للجبین، جدو دوویں تیار ہو گئے باپ کٹن واسطے، گلا کٹن واسطے، بیٹا گلا کٹان واسطے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو چرشانی دے بل زمین دے لٹایا۔ اللہ للجبین، جبین دا مانا جبین پیشانی کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پیشانی جڑی ہے نا جبڑے تک ہے جی، بعض نے کروٹ پر لٹایا، لیکن نہیں پیشانی دے والی لٹایا۔ وہ ایک روایت ایک اشعار کی صورت کے اندر ہے، جیسا کہ سارے بزرگاں بھی لکھے ہے جی، بابا جی سمسام علیہ الرحمہ، لیکن یہ کچھ سند نہیں ہے، کیونکہ میں وہ گل کرنا کوشش میری ہوتی ہے کہ جی کچھ سند ہوئے، کوئی حوالہ بھی ہوئے، ایویں گل کر دی کل کو پوچھے آگے ذمہ دار اس چیز ہے کہ ایویں دی گل نہیں۔ وہ روایت ہوتی ہے جڑا وصیت والی، اندر پہلی وصیت میری بھول نہ جانا، میرا سلام میری، شعر تو بناؤں گے لیکن انہیں حقیقت کوئی نہیں ہے، انہوں کی حقیقت نہیں۔ اور جڑا نا کہ پٹی بن لئی باواں بن لیاں، ہاں جی سارا یہ تکلفات نے۔ اللہ ویسے نا میں تمہیں گل دسا، یقین کرو یہاں شعراں دے اندر سوز بڑا ہے۔ بابا جی سمسام رحمۃ اللہ لکھے نے، سارے کئی علماء پڑھ جاتے ہیں وہ اپنی تقریر فرمان واسطے، ہوں میں پڑھا تو بھی ضرور آنا جی مجھے پڑھنا ضرور آتا نا۔ پہلی وصیت میری بھول نہ جانا، میرا سلام میری مانو پہنچانا، آگے جلدی ٹر کے پروامنا، خدمت دا موقع ملیا نہیں ہے، مزہ آتا نا، لیکن یہ مزے کی حد تک، یہ مزے کی حد تک۔ بہرحال گل سنو، حضرت خلیل علیہ السلام کٹن واسطے، اسماعیل گلا کٹان واسطے تیار۔ شیطان نے نا بڑا زور لایا، جی ہوں جبرات نے جبرات کے کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں حاجی، حج دے رکن کے اندر عمر شریعہ اتنے کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ شیطان تین جگہ دے آ کے نا ٹبر جلایا۔ سب تو پہلا ابراہیم علیہ السلام کے کول آیا، ہاں جی اسماعیل علیہ السلام دی ابراہیم کو لایا، کہنے لگا ابراہیم ہوئے تھے کہ خواب ہے یار تینوں کہڑے کام لگا میں نہیں یہ نہیں نہ۔ سب تو پہلے سیدہ حاجرہ کو لایا، کہنے لگا تینوں پتہ ہے آج ابراہیم اپنے پتر کو پیچھے لے کے چلا گیا، مانا گیا نہیں کیا کملیے یہ تیرے پتر کو ذبح کرن چلائی اور آندا ہے کہ مینوں خواب آیا۔ پر یہ دس خواب تے بھی خواب دی کوئی حقیقت ہوندی، آندا خواب آیا تے خواب تو سامنے رکھ کے نا تیرے پتر کو ذبح کرنا ہے۔ کملیے یہ پتر نہیں میں لب دیا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگیاں اچھا یہ گل ہے مینوں تو نہیں انہاں دسیا، کہنے لگا یہی گل ہے۔ تے حضرت حاجرہ نے جدوں یہ گل سنی تے اللہ اللہ کہنے لگیاں وہ بھی عقل کا ناکن لے عقل کر کے ہوش کر انہاں گلاں کرنا کہ اب پیو اپنے پتر کو ذبح کرن لگا، کبھی انج بھی ہوا ہے کہ پیو نے پتر کو ذبح کیتا ہوئے۔ کہنے لگا کملیے ماوے ایک انجی ہونے لگے گا اگے ہو کے بچالا، جب بچانا چاہتی نہیں تو ابراہیم اور بڑا پکا ڈاڈا مواہن بندائی ڈاڈا انہیں کر گزرنا ہے، یہ پتر چاہیے نہیں تے اگے ہو جا مائی کے آدس انیا تے کانیا بلا پتر بھی مارے کسے بڑے آسیانیا، مائی کے آسن انیا تے کانیا بلا پتر بھی مارے کسے بڑے آسیانیا، کہندا شیطان توے پیٹ نہیں جانیا، آیا خواب نبی تائیں نبی نو خواب آیا ہے تو مینوں آخر نہیں ہے مینوں برابر نہ کر، نبی نو خواب آئی، کوئی آپ بندے نو خواب نہیں آیا۔
تے نبی نو جڑا خواب ہوندا نبی پھر وہ کر گزردا ہے اللہ تے ہماری حاضرہ سلام اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمت دی برکات جو آپ جڑا اتنا کمال کر دتی فرماندے ہیں خواب رسولاں اے سند وحی سبحان دی خواب رسولاں اے سند وحی رحمان دی جے پتر میرا لے کے راضی اوے ذات رحمان دی میں لکھاں کمائے شکر مائی سنام دی ہور کی لوڑ میرے تائیں ماما بھی کلیجے انہاں دے وسیل ہیں ماما دے کلیجے کی وسیل ساڈیاں ایک ماما اپنے پتراں نوں اٹھا کے مسیتے نہیں کردے جے مسیتے گلیا تے قاری تے مولوی صاحب مسیتے نوں کم لا دے ایتھے انج دے بھی حال اج دا بھی حال ہے عید دے دن اسی ویندے رہندے ہیں یار بھی آ کے کیڑا سمجھ لگے ہیں اللہ دے گھروں گئیاں دیا ماواں دیا لیا پترا تیرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں اور لیا پتر ساڑے کو نہیں ٹائم ہے جماعت والے کی کرتے وہ نہیں کر سکتے وہ بیبیاں چڑھا جہاں گلاں کردیاں اللہ دی قسم ہے میں تے حیران ایک بندے نوں میں کہا کہ اپنے بچے نال لے کے نماز پڑھایا گا وہ آندا ہے وہ دی ماں دی ہوتا ہے پتر بچے سویرے سویرے نیندر انہاں دی خراب ہوندی ہے انہاں نوں رحم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صلاح کی تھی اپنے بیٹے دے نال تو گل ہے کہ بھی یاد رکھو کہ باپ نو اپنے پتر دے نال صلاح کرنی چاہیے کوئی بھی کام کرنا ہوئے نا اولاد دے نال صلاح کرو اولاد نال صلاح کرو جویں ابراہیم علیہ السلام نے آ کے صلاح کی تھی مشورہ کیتا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک پترا میں خواب کی تو ذبح کر تے پھر پتر دی رائے بھی لینی چاہیے پتر دی رائے بھی لینی چاہیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاں رائے چنگی دے من لو کئی اگر مرضی میری چلتی ہے گھراں وچ لڑائیاں تاں ہوندیاں نے جدوں اسی یہ گل سوچنے ہاں باپ یہ سوچدا کہ مرضی میری چلے گی نہیں باپ نوں بھی چاہیے کیونکہ فیملی ممبر فیملی دا سربراہ ہے اور فیملی دے جتنے ممبر نے انہاں دے کولوں مشورہ کرنا چاہیے اس طرح گھراں دے ماحول جڑے نے وہ بگڑتے نہیں گھراں دا ماحول خوشگوار بنانے واسطے یہ ضروری ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اس واقعہ کو سانوں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے نال مشورہ کرو جو بھی کام کرنا چاہتے ہو گڈی لینا چاہتے ہو مکان لینا چاہتے ہو کوئی ڈنگر لینا چاہتے ہو کوئی زمین لینا چاہتے ہو کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہو کسی جگہ جانا چاہتے ہو کوئی اللہ دکان لینا چاہتے ہو کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو کوئی بھی کام کرنا ہے اپنے اولاد نال مشورہ کیونکہ مشورے دے اندر کیا فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر محبوب نال مشاورت کرو مشورہ اندر بڑیاں حکمت آ جب اسی فرد واحد کی سوچ جڑی ہے انہوں لے کے چلنا گے نا تو وہ اگے چل کے سانو فائدہ کم اور نقصان زیادہ جڑا وہ کھانا پڑے گا ایک چیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اور بھی کہ اللہ تعالی دی اطاعت واسطے اپنی اولاد کو وقف کر دینا اللہ دی اطاعت واسطے اور یہ دعا کرنا کہ اللہ جڑی تو اولاد دیتی ہے نا یہ اپنا مطیع و فرما بردار بنا میرا بھی بنا اللہ یہ تیرے واسطے اللہ یہ تیرے واسطے سیدنا مریم صدیقہ نو جب اللہ نے اولاد دی جڑا کہ امید نال اور امید کیتا نا کہ انہاں کی کیا ہے فرمایا نے اے رب کے اے میرے اللہ معافی بدنی محررن جو میرے پیٹ دے اندر مینوں تیرے واسطے وقف کر دیتا ہے اللہ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے ربنا اے میرے اللہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک اللہ میری اولاد نو نیک بنا اولاد دی نیکی واسطے دعا کرنی ایک اولاد دی نیکی واسطے پہلا اولاد کو اللہ دے واسطے وقف کرو کم جڑے دین دے نے دے واسطے اولاد کو ٹائم دیو آپ بھی دو نال لے کے اولاد دا
دیکھو ایک موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل میرا گھر بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نال لیا اسماعیل. دونوں باپ بیٹا مل کے رب کا گھر بنا رہے ہیں. دونوں باپ بیٹا نیکی کے اندر باپ کو کلیا نہیں جڑا کہ وہ ہونا چاہیے نال اولاد بھی لانا چاہیے. یہ بھی ایک درس ہے سیدنا خلیل علیہ السلام کے واقعات کے اندر جو سامنے ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور گھر اللہ کا بنایا. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کیوں جی کرنا کہ نہیں یہ کام وہ خالی آپ نماز پڑھنا آیا کرو اپنے بچیاں بھی نال لے آؤ. جڑے 10 سال 7 سال کے بچے نال لے کے آؤ. 7 سال کے بچے نال لے آؤ. شریعت کا حکم ہے 10 سال کا ہوئے تو انہوں سختی کر کے نماز پڑھاؤ. 10-7 سال کے بچے عادی بناؤ نال لے آؤ. اور 10 سال کا آیا تو انہوں نمازی پڑھاؤ نمازی بناؤ. سختی اسی کر رہے ہیں. اسی جمدے والوں کو سیدھے لے آنے تاکہ نمازیاں دی نماز خراب کرن کرن تے اگے نسل تے دوڑن تے نماز دی جڑا کہ روح خراب ہوئے تے پھر لڑائی جھگڑا ہوئے تے اسی ایک دوسرے دے جڑا کہ گل پئیے تے مسجد نو جڑا جناب وہ مسجد نہ رہن دئیے. مسجد نو جڑا کہ وہ تقریب کاری دا اڈا بنا لئیے. یہ ساری سوچ ہے. تے جدوں بچے 10 سال دے ہوندے ہیں اودوں انہاں نوں چھڈ دینا جاؤ مارا پھرو جتھے دفاع ہو جاؤ گلیاں کچھو جاؤ جا کے بازار جاؤ جا کے میدانوں میں کھیلو کودو جو مرضی کرو. اور جدو شریعت نے کہا نمازی بناؤ ادو اسی انہوں کھلیا چھڑ دینے ہیں. جدو کھلیا چھڑن کا ٹائم ہے ادو اسی انہوں بننا شروع کر دینے. یہ مثال ہے نا شیخ سادی رحمت اللہ کسی بستی گئے تو بستی دے نا کتے انہوں نے پہ گئے وہ بڑا جب انہوں نے ٹیم نہ لبے وہ سونے کا لگا نہیں سارا بڑا کوئی نہ آدھے وہ باپ پنڈا لے تھوڑی اکل تو میں حیران ہوا وہ کتیاں نے پڑے کھلے چھڑ چھڑے جیل تے ٹیما بن دیتی انج نہ کریا کرو. شریعت کے حکم نو سامنے رکھو. 2 سال کا 2.5 سال کا 5 سال کا بچہ دودھ پی کی عمر ہے گھر رہتی ہے چوکے مسیطے لے اپنے پوچھن چوکے لے پترا نے سارے کی نماز آیا گھر تو میں دھیانے لگنا ویکھا میں کہڑا وہ گل کرے گا. مینوں بدماشیاں شروع مسیطے کر دی. 7 سال کے کم بچے مسجد پکڑ کے نہیں لیا. یاد رکھیے بات گناہ ہے رب دے مجرم اور حقوق العباد کو بھی پامالی اسی ہوتی پامالی کرنا. بندیاں دے بندے دے ذمہ حق نے. کی گل ہے کہ تو بندہ گل نہیں کرتا ہے یہ مطلب کہ بندہ جڑا کہ وہ اللہ اکبر پریشان نہیں. شریعت کے حکم تو بندے نہ رکھتے. 7 سال کا بچہ جڑا وہ نال لے آؤ اپنے نال کھڑا کرو نماز کا عادی بنا. 10 سال کا ہوا نہیں نماز پڑھتا سختی کرو. جڑا تربیت کا خیال ہے عمر انہوں اسی جڑا کہ لاڈا پیارا چ بگاڑ دینے تے جدوں لاڑ پیار کا ٹائم ہوندا ادوں اسی تربیت شروع کر دینے تاکہ سارے بچے بگڑتے ہیں سدھرتے ہیں. اس چیز نوں مد نظر رکھو. بچپن کی عمر تو لے کے جڑا نا وہ انہاں دی تربیت شروع ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد ہے. گل ختم کرنا نبی علیہ السلام کے کول نا سیدنا انس کی والدہ لے کے آئی. کیا لگیا 10 سال کی عمر ہے سیدنا انس تے لے کے آئی. کیا لگیا محبوب آ میرا بچہ ہے میں تواڈے کول لے کے آئی ہاں. یہ میرا دل کردا ہے تواڈی صحبت وچ رہے. کدی اللہ والوں کی صحبت بھی اپنے بچوں کو دعاؤ نا. ساڈا ٹائم ہی کوئی نہیں. مسجد کے بچے کو چھوڑنا ہوتے ہی کوئی نہیں. سیدھے قاری صاحب کے کول پڑھنا سے تیار ہی کوئی نہیں. اللہ سے ملاتی ہے صحبت اللہ والوں کی دل سے دل کو ملا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ جماتی ہے اپنا رنگ دکھاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملواتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھاتی
ساتھ، بھڑے بندے کا ساتھ بھی بدلو بھڑا ہی بنتا ہے، چنگیاں کا ساتھ بنو چنگے ہو جائے۔ تیز بھی کرے کرو جی وہ اللہ والی عورتوں کا خیال کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کو آیا کیا نبی یا رسول اللہ اے میرا بچہ ہے یہ اپنی صحبت واسطے جو ہے نا پسند کرتا، پسند کرو نا صحبت بات دیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کیا نبی آپ نے دعا کرو، دعا کرو یا سونے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے فرماتے ہیں پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نے دعا برکتاں دے دے انس دے دائی آمن ٹھنڈیاں چھاواں عمر جوانی امانے دعا ہونے لگی ہے، دعا ہونے لگی ہے۔ سونے محبوب نے جب انس دی ماں نے آگے کہا نا سونے محبوب کو تے محبوب سونے ہاتھ چکے گورے گورے پیارے پیارے ہاتھ تے فرماتے تھے انشاءاللہ عمر جوانی امانے اوے ننا انس پیارا بخش دے مولا اس دے تائی نالے قوم قبیلہ سارا پاک نبی دی خدمت پالو ملیا قرب حضوری کر لے خدمت حدیث نبی دی ہر خواہش ہو سی پوری۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس سال دعا کی تھی اللہ کی عمر لمبی کر، حضرت انس علیہ السلام کی عمر بڑی لمبی اللہ اور فرمایا اللہ دی اولاد میں برکت، اللہ نے اولاد میں برکتاں بڑیاں تھا، فرمایا اللہ دے رزق میں برکت دے، اللہ نے رزق بھی انس کو بڑا وافر دیتا۔ ایک تفصیل ہے پھر کسی موقع انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ منو تو محمد توفیق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے اندر بڑے ہی سبق نے چند بیان کیتے ہیں، اللہ سانوں کو یاد رکھیں اور انہاں دے عمل دی اللہ توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین آمین آخر دعوانا۔